عروج حاضر اس وقت ہم آپ کے ساتھ 100.7 FM پر مخاطب ہیں اور آپ کے ساتھ بات کریں گے اس ٹاپک پر جو آپ نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ کل بات کی جائے جو پاکستان میں ویمنس ڈے مارچ کو لے کر طوفان اٹھا ہے. آپ نے بھی طوفان کا لفظ استعمال کیا تھا اور جو کہ طوفان اتنے والی بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سلوگن بولڈ یوز کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عام انسان کی سمجھ میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ دماغ میں اٹک جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو وہ پھر جو رنگ دینا چاہتے ہیں دے لیتے ہیں. تو بہرحال اس کے میں تھوڑے سے پس منظر میں جاؤں گی کہ آخر یہ ویمنس ڈے جو ہے منانا یا اس کی مارچ کرنا یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اس میں جو ہے وہ ابھی مطلب اس کی ضرورت کتنی ہے ایکچولی، اور اس کا مقصد کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہوگا، اس کے بعد آئیں گے کہ یہ ویمنس ڈے کی مارچ پوری دنیا میں، پھر اس کے بعد کہ پاکستان میں ویمنس ڈے کی مارچ اور اس کا سلوگن اور اس کو لے کر طوفان تمام جو ہیں کہہ لیجئے ٹی وی پر بھی اور اس کے علاوہ جس جس کی سمجھ میں جو بھی بات آ رہی ہے وہ اس کو اس طرح سے کرتے جا رہے ہیں اور کافی اس کو جو ہے سمجھنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس کے اوپر کافی آواز اٹھ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو بات کچھ ایسے ہے کہ یہ پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ ویمنس ڈے کو منایا کیوں جاتا ہے اور آج بھی اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ جو ویمنس رائٹ ہیں یا ویمن امپاورمنٹ ہے یا یہ جینڈر ایکویلٹی ہے یا یہ ویمنس ڈے جو منایا جاتا ہے، آخر اس کی مطلب یہ کیا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ 1800 یعنی 1848 میں عورت کو ووٹ تک ڈالنے کا حق نہیں تھا اور وہ جو کام بھی نہیں مطلب کرنے کی ان کو اجازت تھی، اور اگر وہ کرتی تھیں تو ان کو اس کام کی اجرت اس طرح نہیں دی جاتی تھی. تو اس کے لیے جب موومنٹ تو نہیں اس کو کہیں گے، جب یہ پہلے خیال آیا سمجھتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ عورت کو ووٹ کا حق، کیونکہ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ عورت کے جو حقوق ہیں وہ کس طرح اس کو مل سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہو جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں یا جو لوگ رول کرتے ہیں وہاں پر. اس کے لیے آپ کو اس کا پارٹ بننا پڑے گا کہ جہاں سے فیصلے کرنے کے طاقت رکھنے والوں کو چنا جائے. تو وہاں سوال آیا کہ اس کو کیسے لایا جائے جو ان کے حق میں فیصلے دیں. تو وہاں یہ سمجھ میں آئی کہ عورت کو تو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، وہ اپنا نمائندہ کیسے چنے گی. وہاں سے یہ آواز اٹھی کہ عورت کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ از 1848. سو 1848 میں آپ تصور کیجئے کہ عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ ووٹ دیا جائے. اس کے بعد جب یہ موومنٹ چلی تو یہ 50 سال یہ اس کو ہم موومنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک کوشش تھی جو مسلسل جاری تھی، اور جب تک کہ یہ اس صدی سے اگلی صدی میں انٹر ہوئی یہ سوچ اور یہ کوشش، تو وہاں پر اس نے کافی بڑا جو تھا روپ اختیار کر لیا تھا اس موومنٹ نے. یعنی اس میں یہ ہیوج ہو گئی تھی، اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جس نے یہ شروع کیا تھا ان میں سوزن بی اینتھونی تھیں اور اس میں ایلزبتھ کیڈی، ان دونوں نے یہ شروع کیا تھا یہ سوچ اور یہ اس موومنٹ کو. اور پھر اگلی صدی میں آ کر 50 سال اور کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے. اس کے بعد 50 سال کے بعد جب یہ کافی بڑھ گئی تو اس کے بعد اس کو باقاعدہ اس کے لیے ایک کنونشن ہوا. اس کنونشن میں سینیکا فالز میں، نیو یارک میں سینیکا فالز میں، یہ 1848 میں ہوا تھا ایکچولی، جو سینیکا فالز میں جو پہلا چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تھی جس میں غالباً 12 لوگ تھے. اس کے بعد یہ 50 سال بعد اس کو باقاعدہ ایک نام دیا گیا، NAWSA، اور اس کے اندر جو لیڈرشپ تھی وہ کیری چیپمن کیٹ کر رہی تھی. اور یہ 1910 میں اس میں تقریباً یعنی 1910 سے مطلب 1910 میں آ کر اس میں 1 ملین لوگ شامل ہو گئے تھے. یہ موومنٹ اتنی بڑی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد
اس کے بعد میرا خیال ہے 1917 میں غالباً کینیڈا میں، باقی تو جیسے جیسے ہے وہ ایک ڈیٹیل ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم کینیڈا کے حوالے سے دیکھیں تو 1916 یا 17 میں پہلی بار عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا تھا. اور ابھی بھی ایک آدھ کنٹری یا کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. لاسٹ ایئر جب میں یونائٹڈ نیشنز میں گئی اور جو جنرل سیکرٹری جو وہ رپورٹ دیتے ہیں جو کہ کیا ہے اس کے حوالے سے، کیا اس میں ترقی آئی ہے، عورت کے حقوق کس طرح سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا اٹس اے لانگ وے ٹو گو ایکچولی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی بھی جینڈر ایکویلٹی کے اعتبار سے دنیا میں صرف 6 کنٹریز ہیں. لاسٹ ایئر تک کی یہ بات تھی. 6 کنٹریز ہیں جہاں پر آپ جینڈر ایکویلٹی کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہو چکی ہے. اور جینڈر ایکویلٹی کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو جاب کرنے کا حق حاصل ہے گھر سے باہر جا کر، اور نمبر 2 ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے. ایسی بھی صرف 6 کنٹریز ہیں جس میں یہ 2 حقوق کی بات کی گئی ہے. اب حقوق کے بارے میں جب بات آتی ہے تو آپ کی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو سسٹم کے انڈر ہوتے ہیں، جو لکھ دیے جاتے ہیں، جو آپ کسی طرح اگر آپ کو نہ بھی مل رہے ہو تو آپ ان پہ لڑ سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی حق مل سکتا ہے. کچھ ہوتے ہیں معاشرے کے انڈر، یعنی کہ آپ کا معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو پل 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 جس کو آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے، نپٹنا پڑتا ہے. اور یہ میں یہ سمجھوں گی کہ شاید یہ مرد کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ عورت کے شوز میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. یہ بہت مشکل بات ہے. اب اس کو اس لیے اس کو میں زیادہ بلیم نہیں کرتی، لیکن اگر وہ سمجھنا نہ چاہے تو بہت ہی مشکل بات ہو جاتی ہے. کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں ویسے، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، ذرا غور سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنی ماؤں کی زندگیوں سے سیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ویسے عام لوگوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ مکمل انسان کے طور پر، اب اس کو ہم بڑے آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے کہ مرد کو جو ہیں وہ حقوق جیسے وہ مطلب اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. برائی کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی غیرت کی جو ہے کوئی باندھی جاتی ہے لمٹ، نہ کوئی عزت کی، نہ کسی، وہ جو مرضی کر لے وہ اس سے بری الزما ہے. وہ کہتے ہیں چلو جی یہ تو بندہ ہے، یہ تو مرد ہے جی. یہ عام بات ہے، اور یہ وہیں نہیں ہے، یہ یہاں بھی ہے. عورت کوئی بات کرے، کوئی ذرا سی بھی ایک سے کرے بھی نہ، مطلب بات کرنا تو بڑی دور کی بات، غلطی نہ بھی کرے، وہ ایک سچویشن میں بھی اگر گرفتار ہو جائے تو سب کی آنکھیں اس پہ لگ جاتی ہیں، اور اس کا ہلنا جلنا ہر ایک بات پہ آواز، انگلی، ہر شے مطلب ایسے اٹھتی ہے کہ اس کے لیے کام کرنا دو بھر ہو جاتا ہے. یہاں کی بات کروں گی، کینیڈا کی. یہاں پر جو ایجنسیز ہیں جو کام کرتی ہیں عورتوں کے ایبیوسو عورت کے ساتھ، ان کے مطابق جتنے کیس یہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں آج بھی، ان میں سے 5% کیسز ہیں جو آگے وہ پرسو کرتی ہیں، باقی چھوڑ جاتی ہیں، پیچھے ریورس کر لیتی ہیں. ان میں اتنے سوشل پریشرز ہیں کہ وہ اس کے اوپر آگے اس کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتی، بھلے انہوں نے اس کے لیے فزیکل ابیوز سہا ہو، وربل ابیوز سہا ہو یا مینٹل ابیوز سہا ہو. وہ پھر ان کو اس طرح کا اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، بہن بھائیوں کو راضی رکھنا ہے، اپنے سسرال کو، ہسبینڈ کو، سب کو راضی رکھنا ہے، تو مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. اور صرف انہی کو نہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے، اور یہ جو ہماری سوسائٹی کے بہت سے ہم سمجھتے ہیں ماڈرن لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اگر کسی کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی کتنی لمیٹیشنز ہیں، وہ اس سچویشن میں عورت کے اوپر کس طرح سے پریشرز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کو ایک ایسا نشان بنا دیتے ہیں کہ جس کے لیے وہ اپنی مشکلوں سے تو نپٹنا ایک علیحدہ بات ہے، اسٹرگل ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور اگر وہ سنگل پیرنٹ ہے تو اس نے بچے علیحدہ پالنے ہیں، سروائیول علیحدہ ہے، مشکلات سے نپٹنا علیحدہ ہے، پلس اس نے یہ جو سوشل اس کے اندر گراؤنڈ میں جیسے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، پہلے وہ فیس کرنا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. یہ واقعتاً ایک جہاد ہے. اس کو کوئی اگر گزر کر دیکھے تو وہی جانے گا، اور اس کے بعد اس کو بہت ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے کہ ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اب اگر ہم اس پہ چلے جائیں کہ جو پاکستان میں جو آپ نے سوال اٹھایا تھا
کسی نے مجھے آج انٹالرنس کے حوالے سے بھی سوال کیا ہے کہ بہت اچھا کیا, بہت شارٹ طریقے سے آپ نے سوال پوچھا. سوالات آپ پھر سے اٹھا سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور یہ انٹالرنس کا حصہ ہی ہے, جو جینڈر ایکویلٹی کی جو پارٹ ہے وہ انٹالرنس کا حصہ ہے. یعنی ہم وہ حقوق نہیں دینا چاہتے اور ہم عورت کو اتنا اسٹرانگ نہیں چاہتے, وہ ہماری انٹالرنس ہی ہے. جیسے ہم کسی کی رائے کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. کل مجھے ریڈیو پر کالز آئیں 2-3 اور انہوں نے کہا جن کا تعلق ایک جگہ سے تھا, انہوں نے کہا آپ اس کو کیوں یہ کہہ رہی ہیں, اس پہ ہوا تو اس پہ کیوں کہہ رہی. ارے آپ لوگ مجھ پہ پابندی لگائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ لوگ کہیے جو آپ نے کہنا ہے. میری رائے ہے. ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, اب کہاں رہتے ہیں اس دنیا میں؟ ہم نے کینیڈا کو کیوں چنا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم بیٹھ کے, فریڈم آف چوائس, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف دس اینڈ دیٹ. تو آپ اگر ایک خبر پہ بات کریں گے تو آپ کو اس پہ بھی پابندی ہے. اور اس کو باتوں کو سمجھیں, یہ انٹالرنس ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو سوچ ہو وہ غلط ہو آپ کے نزدیک, یا ویسے غلط ہو, کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات کر لیجئے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا بھی کہتے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر, بیکاز آپ کی مرضی ہے. آپ کو جیسے آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, آپ کا اپنا سوچنے کا ڈھنگ ہے, یہ دماغ ہے, یہ کیلیبر ہے, ہر ایک انسان کا مختلف ہے. مگر ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. رائے, پہلے تو رائے رکھنا بہت بڑی بات ہے. صاحب رائے کہا جاتا ہے جس کی رائے ہوتی ہے. وہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پرائمری گریڈ پاس کر لیا, اب انہوں نے آگے سیکنڈری کر لیا, پلس پلس پلس. تو یہ انسان کی ایک پرائمری گریڈ پاس کرنا ہے کہ رائے رکھنا. پھر رائے صحیح غلط تو بعد میں آئے گا, تو رائے تو رکھیے. جو دنیا میں چھپ رہا ہے آپ اس کے اوپر اپنی وہی آپ کی رائے ہے. تو کیا رائے ہے آپ کی؟ اپنی غور کیجیے اور اپنی رائے بنائیے پہلے تو. اور کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ ایسے ہوگا تو یہ ایسے ہوگا, بھلے وہ فیتھ ہے, بھلے وہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ہی کہنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں کہنا. اور آپ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. یا آپ کا کوئی کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے, آپ بھی وہی کہنا شروع کہہ رہے ہیں. پاگل ہیں کیا؟ آپ کی رائے نہیں ہے کیا؟ اپنی رائے بنائیے پہلے تو. تو صاحب رائے ہونا ایک صنعت ہے, ایک سرٹیفکیٹ ہے, صرف سرٹیفکیٹ ہے, یہ بھی ڈگری نہیں ہے. اس کے بعد ابھی آپ کو اپنے دماغ کو کھولنا ہے. پھر آپ نے غور و فکر کے بعد اپنی رائے کی باریکیاں دیکھنی ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے, کیا صحیح ہے, اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو ہم گرو کریں گے. تو آپ گرو کرنے لگتے ہیں. پھر آپ گرو کرنے کے بعد ایک اگلا لیول آتا ہے کہ آپ اس کے اندر اس رائے میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنی اس کی جو ایک کیا کہہ لیجیے, اس کی جو اس کے اندر جو ایک اپنی سوچ ڈالتے ہیں, اپنی فلسفی ڈالتے ہیں کہ کہاں کیا ہم اس کو بات برائے بات کر رہے ہیں, یا ہم اس کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات اس قابل ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے, کیا اس بات میں اس کا روٹ کاز کیا ہے, اگر یہ کوئی مسئلہ ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے, اور پھر روٹ کاز ہے اس کے بعد اس کا حل کیا ہے. اگر آپ ان دونوں نقطوں تک نہیں پہنچتے تو پھر بھی آپ کی باتیں بیکار ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹائم برباد کر رہے ہیں. یعنی آپ صرف ڈسکشن برائٹ ڈسکشن. تھینک یو سو مچ جی بفلو نیو یارک سے تقی صاحب, آپ کا شکریہ نیک خواہشات کا. اور امتیاز گورکھپوری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام امتیاز گورکھپوری صاحب, گڈ مارننگ جی. آپ کی گڈ مارننگ تو ہماری ابھی گڈ ایوننگ چل رہی ہے, ابھی گڈ مارننگ ہونے والی ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جب ہم رائے دیتے ہیں یا کوئی بات مسئلہ اٹھاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس میں حل ڈھونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ سوائے پالیٹکس کے, صرف پالیٹکس کا ایریا ایسا ہے جہاں پر کوئی روٹ کاز نہیں دیکھی جاتی اور کوئی اس کا حل نہیں تلاش کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ہوتا ہے, اور وہ اپنا ٹائم گول گول باتیں کر کے گھوم کے. اور بہت سارے تو ابھی یہ جو فورمز ہیں ان پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک مدعا اٹھایا, بس اس پہ بات کیا, اور ایک اور کہہ دیتے ہیں اسٹریٹ بات کرو, ہاں میں یا نہ میں جواب دو. تو یہ ہاں میں یا نہ میں کیا, ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ ہاں یا نہ میں, اس کے ہم بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی کٹہرے میں تو نہیں کھڑے. تو یہ ایک جو اس کو بھی, یہ بھی انٹالرنس ہے, یہ انداز انٹالرنس میں آتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہے لائن پر. گڈ ایوننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن جی ماشاء اللہ, ٹاپک تو آپ نے بڑا آج کل گرما گرم چل رہا ہے. اچھا جلدی بولیں گے, ٹائم بہت شارٹ ہے. ہاں جی. آئی ایم اوکے اینی وے. تو ابھی اللہ
सारे पाकिस्तान में राइट्स कौन सा वुमेन के पास नहीं है? इस्लाम ने सब अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नाहीद है। नाहीद। औरत खुला ले सकती है, तलाक ले सकती है, इज्जत इस्लाम ने दी है, कोई दफन नहीं करता उनको। अभी वो जो इस्लामाबाद में औरत ने अपना जिस्म बरहना करके किया है, क्या आजादी इधर जा रही है? ये कोई बात है करने वाली? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। मैं जवाब देती हूँ ना, टाइम नहीं है इतना, तकरीर का टाइम नहीं है। अभी वो चले जाएंगे कि औरत को औरत से शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए, यही रहेगा बस पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मैंने आपका सुना है, आपने माशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान में तो औरत को मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म के उनके हकूक जो हैं वो सलब किए जाते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हर किस्म का कानून मौजूद है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। तो अगर औरतें निकलती हैं अपने वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक कि जी इनको अमली शक्ल दी जाए, तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ही खड़ा होता है उनके पीछे। तो इसके लिए पहले कोशिश करनी चाहिए थी। बाकी तो पाकिस्तान में वजीर आजम बेनजीर थी, वो औरत थी। अपना आजकल वो एंकर देखें आप टीवी पे, आइटम सॉन्ग देखें वो बन रहे हैं। औरत को तो इतनी आजादी है, परमिशन हर लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहले जिन्होंने नाहिद साहब आपने जो बात की वो एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सब बातों के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में औरत को तमाम राइट्स मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। और पहले देखिए कि वहाँ पर औरत का अब्यूज़ क्या है, कितनी औरतें मर्डर होती हैं एवरी ईयर, और उनको मारने वालों में ज़्यादातर लोग उनके करीबी होते हैं। ये सब औरत के हकूक़ में शामिल है ना बात। औरत की जान जहाँ महफूज नहीं, तो अगली बातें तो बाद में आएंगी। तो ये जब हम ये बात करते हैं ना कि अगर आपके इर्द गिर्द 4 औरतें महफूज हैं, ये 4 औरतों के हकूक़ पूरे हैं, ये 4 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो लोग औरतों को उस तरह ही पालती हैं जैसे लड़कों को पालती हैं, तो वो सबको कवर नहीं करता। हम जब बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि जैसे मर्द को अपनी ज़िंदगी की आज़ादी हासिल है। आज़ादी से एक तो आप लोगों को आज़ादी का लफ्ज़ समझना पड़ेगा, आज़ादी का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है कि आपको किसी से उधार न लेना पड़े, आपको किसी से की तरफ देखना ना पड़े, आप अपने काबिल हो, आप सफिशिएंट हो, दैट इज़ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस इसी तरह हुकूक के बारे में भी आती है, यानी आपकी इंडिपेंडेंस कि आपकी सोच के ऊपर आज़ादी है। मैं इसकी गवाह हूँ कि आप अपने ही लोगों में 4 में बैठकर अगर आप बात करें, अपनी राय दें पॉलिटिक्स के बारे में, तो आदमी की आवाज़ आती है कि तुम चुप करो, तुम क्या मर्दों में बैठ के बात कर रही हो। औरत को अपनी राय देने की इजाज़त नहीं है, और ये आप जानते हैं घर घर में। यहाँ की बात है, मैं इंटीरियर डिज़ाइन करती थी, ये जो स्टोर है बड़ा फर्नीचर वाला, वहाँ पे कपल देखने के लिए आया मेरे साथ फर्नीचर, उसको अपनी घर के लिए चाहिए था। औरत ने कोई राय देने की उसने कहा तुम तो चुप करो। इसको आप आज़ादी कहते हैं? आज़ादी का मतलब है कि आपको अपनी राय कम से कम सोचने का हक दिया जाए पहले, कि आप अपनी सोच और उसके बाद उसको बोल सकें। ये तो बेसिक्स हैं। अभी आगे चलिए क्या क्या है। अभी मैंने आपको गिनवाया कि वहाँ अब्यूज़, इसकी मैं इस वक्त मेरे पास स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, मगर मैं अभी तो बहुत से प्रोग्राम्स इस पर मुझे करने हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप एक पॉइंट को मत उठाया कीजिए। अब एक स्लोगन है जो चला है जिसके ऊपर सब लोगों को एतराज़ है। स्लोगन बोल्ड इसलिए रखा गया कि उसके ऊपर लोगों की तवज्जो जाए। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन कहाँ से उठाया गया। ये स्लोगन उठाया गया कि एक किताब आई थी आज से बहुत से साल पहले, 69 में या 68 में आई थी। उसका नाम था आवर बॉडीज़ आवर लाइव्स। उसकी बैकग्राउंड क्या थी और वो क्यों उठाई गई। कुछ औरतों का ग्रुप, 12 औरतों का ग्रुप मिला, वो बैठे और उन्होंने 23 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक औरतों के ग्रोह में बैठकर ये डिस्कस किया कि औरतों की प्रॉब्लम्स क्या हैं हेल्थ के एतबार से। अब आप ये समझिएगा बात को। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। जी गुड इवनिंग। जी क्विकली ज़रा बोलिएगा प्लीज़। मुझे ये कहना था कि आप जो बात कह रही हैं वो सही कह रही हैं। लोग, एक तबका है हमारे यहाँ जो आज़ादी का जो मतलब है वो गलत तरीके से लेता है कि औरत का गलत काम करना आज़ादी है, वो नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से बात को समझा जाए कि आज़ादी ये है कि उसकी राय की आज़ादी हो,
کی آزادی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کو وہ جگہ دی جائے جو اس کو چاہیے. پہلے تو ابھی بھی ہمارے یہاں مرد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور پیچھے عورت کو چلا رہے ہوتے ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ. پہلے تو آزادی اس بات کی دی جائے کہ عورت خود کو سمجھ لے. عورت کو یہ موقع نہیں ملتا ابھی بھی. میں آپ کو مطلب 50 سال کی عمر کی عورتیں ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہیں. وہ بیوی بھی ہیں, وہ ماں بھی ہیں, وہ بہن بھی ہیں, وہ سب کچھ ہیں, اور بڑی ٹھیک ٹھاک آسودہ زندگی بھی گزاری ہیں. وہ اسٹیریو ٹائپ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا انڈیویجول بینگ کون ہے اور کیا ہے, ان کی رائے اصل میں کیا ہے. وہ نپی تلی باتیں جو سنی سنائی ہیں وہ کرتی ہیں. یہ ہے آزادی. ہمیں خدا نے سر سے پیر تک ہر ایک کو کمپلیٹ بنایا ہے. اس کی کیا مقصد تھا؟ کیا خدا کی عقل میں کوئی کمی ہے آپ کو لگتی کہ وہ ہر ایک کو انڈیویجول دے گا؟ وہ ایسا نہ کرتا کہ ایک برین دے کے کسی ایک کو گھر والے کو, اور باقی وہ کہتا بھیا اس کو ادھار دے دینا اپنے گھر والوں کو, باقیوں کو برین نہ دیتا. آخر سب کو برین دے کر اس نے بنایا تو کوئی وجہ ہوگی نا, کوئی لیول ہوگا جو خدا انسان سے توقع کرتا ہوگا, اس پہ جا کے جیو. اور وہ لیول کیا لیول ہوگا؟ وہ لیول ہوگا ایک سپریم بینگ کا. یعنی آپ اپنی پوری ایبیلٹیز کو, اپنے پورے جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو پہچانیے, اس کے بعد اس میں نفاست لائیے, اس کو گروم کیجیے اور اس کے اوپر جی کے دیکھیے. اس کا مزہ ہی اور ہے. آپ کو کسی نے پٹی پڑھا دی, آپ اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں, وہ رٹے ہوئے جملے بول رہے ہیں, حتیٰ کہ اپنے الفاظ بھی استعمال نہیں کر رہے. آپ الفاظ بھی وہ محاورے, وہ جملے, وہ باتیں, وہ الفاظ استعمال کریں جو ساری دنیا کرتی ہے. وہ جی یہ کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کالر لائن پر. جی گڈ ایوننگ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بڑے دنوں میں سنی, مگر شارٹ رکھیے گا, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. میری بات یہ ٹھیک ہے علی صاحبہ, جو آپ بات کر رہی ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا چاہیے, لیکن اس کا کچھ طریقہ کار اور اس میں دو چند سلوگن جو ہے نا, اس میں لوگوں کو اعتراض ہے. مرد بھی عورت ہے, عورت ان کی ماں بہن بیٹی سب کچھ ہے, تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے. پھر دیکھیں یہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو مغرب کا جو معاشرہ ہے نا, وہ ہمارا دین اسلام پاکستان اس میں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہمیں سمجھنا پڑے گا, پہلے ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, لرن کرنا پڑے گا. میں اس بات کو کہہ کر ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتی کہ اگر کوئی شخص اپنی حدود سے باہر جاتا ہے, حدود سے بھی اپنی سے بھی میں نہیں کہوں گی. میرا ذاتی خیال ہے کہ ماڈیسٹی جو ہے وہ بہت خوبصورت چیز ہے. آئی بلیو ان دیٹ. گریس آپ کا اپنا ذاتی ایک انتہائی خوبصورت آپ کا اپنا ہتھیار ہے, آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور گریس مینٹین کرنا نہ صرف یہ کہ اپیرنس کی بلکہ انر سیلف کی, انسان کی سپیریئر ہونے کی نشانی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انسان اسٹرانگ ہے اور اپنی بیٹر لیول پہ, اپنے سپیریئر لیول پہ جیتا ہے, وہ اپنی گریس کو ضرور مینٹین کرتا ہے, اپنی گریس کو مینٹین کرتا ہے, اپنے اصول کو مینٹین کرتا ہے. اس کی خوبصورتیاں ہیں اس میں, انسان کی خوبصورتی اس کی گریس اور اس کی اصول میں ہے. جو بے اصولی ہے, جب انسان بے اصول ہوتا ہے, کسی چیز کو بھی گردانتا نہیں, کہیں سے کہیں کچھ بھی خوشامد یہ وہ سب اس کو جائز لگتی ہے, تو وہ اپنے لیول سے نیچے گرتا ہے. سیم اسی طرح جب وہ اپنی گریس کا سودا کرتا ہے تو وہ اپنے لیول سے نیچے آ جاتا ہے. اب چوائس اس کی ہے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گی جو اس سے معیار سے ہٹ کر ہے. معیار ہوتا ہے اور معیار بیلنس میں آتا ہے. بات یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی بھی آ جائے گی. لیفٹ کے جو اپروچ ہے بہت اچھی ہے, جب ایکسٹریم پہ جانے لگتی ہے میں اس کی قائل نہیں ہوں. رائٹ کی اپروچ اس کی بیسک جو کہہ لیجئے کہ جو ایتھکس ہیں اور ان سب چیزوں کو لے کر چلنا, دیٹ از گریٹ. مگر جب وہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اب آپ کسی ریس میں لے لیں, کسی فیتھ میں لے لیں, کسی بھی شے میں لے لیں, اس میں اگر آپ اچھائی ڈھونڈ رہے ہیں, ہیومینٹی ڈھونڈ رہے ہیں, دیٹس گریٹ. تو میں اس سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں. ایوری فیتھ از سو بیوٹیفل فار می, ایز لانگ ایز وہ ہیومینٹی کے لیے بات کر رہے ہیں, کر نہیں رہے بلکہ ایکٹ کر رہے ہیں. اور جہاں ان میں سے کسی نے, کوئی ریس ہے یا کوئی کلچر ہے یا کوئی فیتھ ہے, اور جہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ آئی ایم دا بیسٹ اور امپوز کرنے کی کوشش کی, وہ میری لائن, وہ میری اس میں سے نکل گیا, لسٹ میں سے نکل گیا.
آپ اگر بیسٹ ہیں تو اپنے اعمال سے پروف کیجئے، اور پروف بھی یوں کیجئے کہ اپنا کام کر کے چلتے بنیے. آپ کو یہ نہیں سننا کہ آپ کو کون بیسٹ کہہ رہا ہے یا آپ خود بیسٹ ہیں. آپ کو بیسٹ لوگ مانیں گے اور ماننے دیجئے. آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بیسٹ ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ کون اس کو بیسٹ کہہ رہا ہے، بیکاز اس کو پتہ ہوتا ہے. اور اسی کو میں آزادی کہتی ہوں. یہ جو آزادی کا لفظ آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں نا کہ منہ سے نکلا نہیں، اگر عورت کے نکلا تو آپ نے سمجھا آزادی کا مطلب ہے کہ بس بالکل بے لگام ہو کر پھرتے رہنا، گھومتے رہنا. وہ بھی ان کی مرضی ہے، آئی ڈونٹ کیئر. آزادی کا مطلب ہے اپنی ان تمام کمزوریوں سے آزاد ہونا. اور کمزوریوں میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ سمجھنا، اپنے آپ کو نہ پہچاننا ایز اے انڈیویجول. کسی بھی ریلیجن میں، کسی بھی فیتھ میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی ریس میں کوئی بھی شخص کہیں سے بھی حسین ترین نکل سکتا ہے، بہت بڑا انسان نکل سکتا ہے. اس کے لیے کسی اس چیز کی ضرورت نہیں. وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، اور پہچاننے کے بعد وہ اپنے اوپر گرپ لیتا ہے. یعنی آپ کو جب اپنے جذبوں پہ، اپنے دماغ پہ اور اپنی ہر چیز کی لگام آپ تھام لیتے ہیں تو آپ آزاد ہوتے ہیں. آپ کو جب لگامیں پڑی ہوتی ہیں کسی بھی شے کی تو آپ آزاد نہیں ہو سکتے. دیٹ از دی پرابلم. آپ کو آزادی کا لفظ پہلے تو آپ آزادی سمجھیے. اب آ جائیے، میں بات کو شارٹ کرتی ہوں کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. اگلی بات ہم نے یہ کرنی تھی، حالانکہ میں نے آپ کو کچھ گیت بھی سنوانے تھے، نکلوا کے رکھے تھے، پر چھوڑیے اس کو. اگلی بات یہ کرنی تھی، آپ بات کریں پاکستان کے حوالے سے سلوگن کی، تو میں پھر واپس اس کتاب پہ جانا چاہتی ہوں کہ جو کتاب لکھی گئی تھی 1969 یا 68 میں سم ویئر، جس میں انہوں نے لکھی تھی کہ آور باڈیز آور لائفس. انہوں نے اس کے اندر ان عورتوں نے 12 عورتوں نے جو کہ 23 سال سے لے کر 35 سال کی تھی، انہوں نے بیٹھ کر یہ ڈسکس کیا تھا. ورک شاپ تھی، اس میں انہوں نے بیٹھ کر، شاید 12 تھی یا میرا خیال ہے زیادہ تھی، انہوں نے بیٹھ کر یہ انالیسس کیا تھا کہ ان کی ہیلتھ پرابلمز کیا ہیں اور کس ایج میں کون سی پرابلمز آتی ہیں. ان پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ تو جانتی نہیں کہ وہ کس کس سٹیج سے گزرتی ہیں، ان کو کیا کیا درپیش آتے ہیں مسائل، اور کیا وہ مسائل بڑھ کر کیسے بن جاتے ہیں جب ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. عورت کی ہیلتھ، عورت کی جو بایولوجیکل جو باڈی اور اس کی جو چینجز ہیں وہ مرد سے مختلف ہیں. تو اس لیے شاید مرد کو سمجھ میں نہ آئے، پہلے تو اس کو پڑھ لے، ڈاکٹرز کو شاید سمجھ آتی ہو. اس کے بعد آپ جاتے ہیں، انہوں نے پھر اس کے اندر بہت سی باریک باریک چیزیں نکالی. اب آپ میں سے بہت سے لوگ شاید یہ جانتے ہوں، شاید نہ جانتے ہوں کہ عورت کو بچے کے پیدائش کے بعد اتنا سویئر ڈپریشن آ سکتا ہے. یہ ایک میڈیکل وہ ہے سمٹم کہ وہ خودکشی کر سکتی ہے. کیا عورتوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیا تمام عورتوں کو پتہ ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے اندر ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے نا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ بھی جب وہ شادی ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ سٹیج آ سکتی ہے. اس سے نپٹنے کے لیے کیا اس نے اپنے لیے کچھ پریکاشنز لیے ہوئے؟ ابھی نیکسٹ سٹیپ چلے جائیے. اسی طرح سے ایک ایک چیز اس کو اپنے بارے میں یہ یوں ضرورت پیش آئی تھی کہ پہلے خود کو جانو، پہچانو. کیونکہ جب آپ بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے ہیلتھ کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میں اس کے اوپر ایک اور بہت اہم بات اٹھانا چاہوں گی. جی گڈ ایوننگ. جی السلام علیکم عروج صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی شارٹ. جی شارٹ رکھوں گا. آپ دیکھیں پاکستان کی یہ حالت ہے اس وقت کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا، آپ بتائیں اس کی بیگم کو آپ نے کہاں کہاں پہ دیکھا وزیر اعظم کے ساتھ؟ جو بھی ملک سے باہر دورہ کرنے آتا ہے کہیں پہ دیکھا آپ نے؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، مجھے اس پوائنٹ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا کہ دیکھنا اور نہ دیکھنا کچھ نہیں ہے. آپ یقین مان لیجئے، میں اس کے اوپر اور طرف نہیں جاؤں گی بات میں، وہ بڑی ایک لمبی بحث ہے اور بات ہے. یقین مان لیجئے اس کے ساتھ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کی جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، تو انسان، ابھی میں نے گریس کی بات کی تھی، انسان کی جو گریس ہے نا وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور میں ایسے دنیا میں دیکھ چکی ہوں لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب میں اس کے اوپر پھر یہ بات کہوں گی تو آپ لوگوں کو شاید اس پہ بڑی عجیب سی تکلیف بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت نارمل عام سا لباس پہنا ہوتا ہے مگر وہ گریس سے کیری کرتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج، ان کا اپنا انداز، وہ سب بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ حد سے زیادہ کورڈ ہونے کے باوجود ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں ان چھوٹی باریک بات، ان بے تکی باتوں میں نہیں جانا چاہتی. میں
اس طرف جانا چاہتی ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو روٹ کاز میں جانا ہے، آپ کو حل تلاش کرنا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کا میں ابھی فون نہیں اٹھا سکتی، سیل فون آپ لوگ سیل پہ فون مت کیجیے، صرف ٹیکسٹ میسیجز بھیج دیجیے۔ اور کالر ہمارے ساتھ ہیں مگر ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ جی گڈ ایوننگ، شارٹ بالکل۔ آپ میں نے پہلے بھی ٹیسٹ کی تھی، بڑی لمبی ہے تو ڈسکشن ہو جائے گی۔ ہلو، ہاں جی بولیے۔ میں یہ تھا کہ آپ نے ڈسکشن سولوشن بعد میں، پہلے کاز کیا ہے بہن وہ بتائیں کہ انٹالرنس کی ریزن کیا ہے، اوکے تھینک پھر یو۔ سولوشن ڈھونڈیں گے نا، آپ نے وہ بڑا لمبا کر دیا۔ نہیں میں تو وہ خواتین والا انہوں نے چھیڑا ہوا تھا نا مسئلہ، میں اس کے اوپر بات شروع ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی انٹالرنس کی سیدھی سی بات ہے جی، انٹالرنس کسی بھی معاشرے میں پائی جائے وہ پھر واپس وہیں چلی جائے گی، ان کے اندر ڈیفینیٹلی لرننگ کی کمی ہے، جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے، مگر لرننگ کی کمی ہے۔ لرننگ کیا ہے؟ لرننگ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کی ایک رائے ہے یا آپ کا ایک سوچ ہے یا آپ کی ایک چاہت ہے، آپ کا ایک آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، وہ دوسرے کا بھی ہے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا راستہ اپنائیں اور دوسرے کے راستے کے اندر مخل نہ ہوں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نا ٹالرنس۔ اب وہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے، ہم رہتے ہیں کینیڈا میں، ٹالرنس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہی ہوتی ہے ٹالرنس، کہ دوسرے کو اس کی ایز اٹ از آئیڈینٹی جو بھی ہے، اس کی جو بھی ایگزسٹنس ہے، جو پہچان ہے، اس کے ساتھ جینے کا بالکل پورا موقع ہو، اس کی سوچ، اس کا بولنا، اس کی بات۔ آپ کیوں اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ کو کوئی بات کہہ جائے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اوہو یہ میرے لیے کیا کہہ دیا؟ اگر آپ اپنے آپ میں اسٹرانگ ہیں، یو ڈونٹ کیئر۔ آپ کے آئینے کو بتانا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا اگر آئینہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنی شکل دیکھو کیسی ہے، پھر آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی اور بتا رہا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ تو یہ انٹالرنس ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کی بات یا دوسرے کی کسی شے سے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کو دوسرے کی جو باؤنڈری ہے اس کو اس کی باؤنڈری سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے، ایز اٹ از۔ اس کو کہتے ہیں، ہاں وہ آپ کی ٹیریٹری میں انٹر نہ، اسی کو تو وہ کہتے ہیں نا، یہ جو آپ کے رائٹس ہیں، فریڈم آف رائٹس، اور کیا ہیں وہ؟ یہی تو ہیں۔ اچھا میں بات لے جاؤں سلوگن کی، میں کیونکہ بس صرف 5 منٹ رہ گئے، میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے اوپر اگلی دفعہ آپ سے سوالات لے لیں گے۔ کالز میرے پاس بہت آ رہی ہیں مگر میں صرف کالز نہیں لے سکتی، آئی ایم سو سوری۔ 5 منٹس ہیں مجھے اس کو کلوز کرنے ٹاپک کو۔ تو اس میں جو انہوں نے ہیلتھ کے جو ڈسکشن کی، تو اس میں ان کو بچپن سے لے کر جو چینجز ہیں عورت میں، ان چینجز کے ساتھ جو اس کو سہنے پڑتے ہیں، جو پرابلمز اور مشکلات دیکھنے پڑتے ہیں، اور اس سے اگر وہ بے خبر ہو تو وہ پرابلمز کس طرح بڑھ سکتے ہیں، اور اس سے کیا کیا معاشرتی، انڈیویجول، سوشل، اور پھر بعد میں فزیکل لیول پر جا کر اس کو کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ کتاب آئی تھی، آور باڈیز آور لائفس۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اور طرح بھی لے سکتے ہیں، اس میں اور بہت سی ڈیٹیل ہے جس پہ ہم کسی دن اس کتاب پہ بات کر لیں گے، لیکن آج نہیں۔ اسی کو لے کر یہ سلوگن آگے چینج ہوا، مائی باڈی مائی، وہ اس کو زیادہ بولڈ کرنے کے لیے، مائی باڈی مائی چوائس۔ اب اس کو جو انہوں نے اس کو جب کوئی بھی قلم، جیسے قلم کوئی شخص اٹھاتا ہے جب کو قابل ہوتا ہے، تو وہ ایسی بات لکھ جاتا ہے جو آنے والوں کے لیے انسپائرنگ ہوتی ہے، اور قلم جب کوئی نالائق اٹھاتا ہے تو وہ انک بھی ضائع کرتا ہے اور صفات بھی ضائع کرتا ہے، یہی ہے نا۔ اور قلم اٹھانے والا پرووک بھی کرتا ہے، جیسے آج کل بہت سے لوگ جو ہیں، بہت بہت شکریہ سرور غزالی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، جبیل قمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تو بڑے ہمارے لیے معتبر ہیں، اور آپ کا ہمارے ساتھ فیس بک پہ آنا اور ہماری اس میں شامل ہونا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کامنٹ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو ہم جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو مائی باڈی مائی، جو انہوں نے سلوگن اٹھایا ہے، مائی سم تھنگ مائی چوائس، آپ اس پہ مت جائیے، کیا کہتے ہیں، الفاظوں پہ مت جائیے کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، یہ شرافت سے باہر نکلے۔ اس میں ہو سکتا ہے چند ایک لوگ بیوقوف ہوں گے اور اس کو وہ کس طرح سے پورٹرے کر دیں گے، مگر
اس کے پیچھے جو ایک لمبی داستان ہے اس کو دیکھیے کہ وہ کیا ہے, کس کی وجہ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے. وہ آواز اس لیے اٹھ رہی ہے کہ جو شادیاں زبردستی کی ہوتی ہیں, انڈر ایج میرجز ہوتی ہیں بوڑھے بوڑھے آدمیوں کے ساتھ, اس کے اوپر اٹھ رہی ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو پتہ ہے سندھ میں بہت سی ایسی کہانیاں آج میں اس رائٹر سے مل کر آئی ہوں جس نے لکھی ہیں بے تحاشا. آنر کلنگز ہیں بھی, آنر کلنگ میں آپ کسی کی زندگی لے رہے ہیں, یعنی اس کی باڈی کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر, اور اس کے علاوہ ریپ کیسز ہیں اور ابیوز ہے اور یہ سارا کچھ, یہ سب ہے اس کے پیچھے ایک جملے میں. اس کے پیچھے اور کوئی کہانی نہیں ہے, اور ڈیٹیل میں چلیں کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی, مگر بیسک اس کا یہ ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھ کے اس کو درست کریں, آگے بڑھیں. اور اگر آپ بات کرتے ہیں, ابھی کسی نے کہا تھا کہ کیا بات کی, اور الفاظ کسی نے مجھے لکھا تھا کہ کیا الفاظ استعمال کیا کریں, تو میں مرد حضرات سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک بات. اگر آپ الفاظوں کے بارے میں جاتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال اٹھاتی ہوں, کبھی آپ نے مردوں پہ یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جو مرد الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات میں کہنے چاہ رہی ہوں. یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے, اور جو بالکل بند ہونی چاہیے, اس کے اوپر جیل ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ آپ لڑتے ہیں, آپ مرتے ہیں, آپس میں جو مرضی کرتے ہیں, آپ گالی ماں یا بہن کی دیتے ہیں. کبھی اب تب اپنی زبان پہ غور کیا کہ وہ زبان کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آج تک میں نے کسی کو آواز اٹھاتے نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے کیوں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی آج تک کہ بھی تم کو یہ زبان سنبھالنی چاہیے؟ آپ سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سب مردوں میں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, سم ٹائمز وہ گالیاں دے جاتے ہیں. بھئی آپ گالیاں دیجیے, آپ اپنے باپ بھائیوں کی دیجیے, اپنی آپس میں دیجیے, آپ عورت کی کیوں دیتے ہیں گالی بیچ میں؟ آپ نے کبھی اس زبان پہ غور کیا آج تک؟ کبھی یہ بات سوچی ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے؟ اس سے معاشرہ کتنا خراب ہو رہا ہے. عورت نے ایک لفظ بولا تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی, اور وہ لگے ہوئے ہیں جو آدمی مستقل جہاں بیٹھو, کان آپ کے ایسے لگتا ہے کانوں میں آپ کے کیڑے رینگ رہے ہیں جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اور ہنستے ہیں وہ آپس میں ایسی گالیاں نکال کے. یعنی آپ نے اپنی لینگویج کو اتنی سمجھائے, آسان بات ہے, گندی ترین لینگویج استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی اور ہم یہ بات کر سکتے ہیں. آزادی بھی نہیں کہتے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے. یعنی اتنا گھٹیا لیول آپ کا حق ہے. میں چاہتی ہوں کہ مرد حضرات پہلے اس کو درست کریں اور پھر آگے بات کریں. آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے, آپ عورت کو کیا سکھائیں گے جن کو آپ نے محکوم کیا ہوا ہے, جب آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے؟ پہلے خود کو درست کیجئے, پھر دوسرے پہ آواز اٹھائیے. مگر میں اس کی قائل ہوں کہ اپنی گریس کو قائم رکھنا چاہیے, اور مردوں کی گریس بھی اس میں ہے. اور ایسا مت سمجھیے کہ اگر مرد گالی دیتا ہے تو وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی گریسفل نہیں لگتا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ تھنگ. صرف عورت کی بات نہیں ہے کہ عورت کی اگر زبان اچھی نہیں ہے, عورت کا اگر لباس اچھا نہیں ہے, عورت کی ایسی بات نہیں ہے, مرد بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی کہتا نہیں تو اور بات ہے. مرد کی بھی زبان اچھی ہو تو وہ ڈیسنٹ اور وہ اچھا لگتا ہے, وہ گریسفل لگتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو اپنے معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو وہاں سے کیجئے جس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں. جب وہ اختیار والا ٹھیک ہوگا تو جس کے پاس اختیار نہیں ہے, جو اس کو فالو کرتا ہے یا جس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, وہ سیکھے گا آپ سے. شخصی آزادی ہر انسان کا حق ہے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے, اپنی مرضی سے جیے. بولنے کی آزادی, سوچنے کی آزادی, بات کرنے کی آزادی, غور کرنے کی آزادی, خود کو سمجھنے کی آزادی, پھر خود کو سمجھ کے ایک بہتر لیول پہ جینے کی آزادی. بنا سمجھے نہ آپ بہتر جی سکتے ہیں نہ کوئی اور جی سکتا ہے. اس کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مگر میں جاتے جاتے یہ بتانا چاہوں گی کہ بشرا نے پکرنگ بازار جو لگایا ہے, ناٹ دا بازار سوری, جو عید بازار لگائے تھے, اس کے بعد 21 کو انہوں نے ایک جو فیملی ڈے کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک ایونٹ کر رہی ہیں. 21 مارچ کو آپ نے پکرنگ میں جانا ہے. 1867 جو ان کی جو ایڈریس ہے اس پر جانا ہے, اور اس پہ آپ نے ان کو 21 کو دوپہر کو 1 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک فری انٹری ہے, فری پارکنگ ہے, بے تحاشا وہاں پہ آپ کو جو ہے انجوائے کرنے کے لیے چیزیں ملیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کو رمضان کے اور عید کے ہر قسم کی جو شاپنگ ہے وہ آپ کو ملے گی, اور وینڈرز ہوں گے. آپ اپنی اس کے لیے اسپانسرشپ کے لیے اور اپنی اسٹال بکنگ کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. مجھے بھی 64789223
99. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. شب بخیر. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنے سوالات مجھے آپ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں 6478922399 پر یا live@aruj.com پہ مجھے سوالات اپنے بھیج دیجئے. اس کنورسیشن کو ہم جاری رکھیں گے اس پورے مہینے میں 30 تک. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. شب بخیر اور خدا حافظ.